السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام گہری نظر میں آپ ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، انسان کی فطرت ہے، اس کی جبلت میں اللہ رب العزت نے یہ بات ڈال دی ہے کہ انسان کو زندگی میں خوش رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور خوش رہنا انسان پسند بھی کرتا ہے۔ اسی لیے انسان اپنی خوشی کے لیے بس اوقات ایسا کچھ کر جاتا ہے جس کی نہ انسانی فطرت اجازت دیتی ہے، نہ خدا کا قانون اجازت دیتا ہے۔ بحیثیت مسلمان اللہ رب العزت نے ہمیں خوشی منانے کے لیے دو عظیم تہوار مہیا کیے ہیں، جنہیں ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس میں مسلمانان عالم خوشی مناتے ہیں۔ اسلام نے انہیں خوشی منانے کی اجازت دی ہے، لیکن خوشی منانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری خوشی دوسروں کے غم کا باعث بنے۔ خوشی منانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خوشی میں ہر حد سے تجاوز کر جائیں، ہر حد کو کراس کر جائیں۔ اسی طرح اسلام سے قبل جو دیگر مذاہب تھے، جو دیگر ادیان تھے، انہیں بھی اللہ رب العزت نے ان مذاہب اور ادیان کے ماننے والوں کو ایسے مواقع فراہم کیے تھے جن میں انہیں خوشی منانی ہوتی تھی۔ لیکن بعض ایسے تہوار جن کا نہ پہلے مذاہب میں تصور تھا، نہ اسلام نے ان کی اجازت دی ہے، نہ ان کی اصلیت کا پتہ ہے، نہ حقیقت کا پتہ ہے، لیکن انہیں کسی اچھے شخصیت کے ساتھ منسوب کر کے ان تہواروں کو بڑے زور اور شور سے منایا جاتا ہے۔ اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے تہواروں میں اخلاق باختہ اور جو ایسے رسوم اور رواج، ایسی تہذیب اور ایسے کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے جن کی نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ انسانیت اجازت دیتی ہے۔ ابھی چند ہی دنوں پہلے ایک تہوار گزرا ہے جسے دنیا کرسمس ڈے کے نام سے جانتی ہے۔ اس دن کی کیا حقیقت ہے؟ اگرچہ عیسائی لوگ مسیحی اس کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے دن کے طور پہ مناتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے، مطالعہ کیا جائے اور انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اس دن کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ اس دن کا ان کی زندگی یعنی ان کی ولادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ دن کب منایا گیا؟ اس کو تقریباً 300-400 سال بعد منایا گیا، اور اس کو ایک باقاعدہ طور پہ ایک تہوار کا نام دے کر، المیہ تو یہ ہے کہ یہ عیسائیوں کا ایک تہوار تھا، لیکن آج ہمارا معاشرہ بھی بڑھ چڑھ کر ایسے تہواروں میں بڑی خوشی کے ساتھ شرکت کرتا ہے، جس کا معاشرے کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے، ہماری ثقافت کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، ہماری نسل کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، ہمارے اخلاقی اور اسلامی تشخص کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ اسی طرح ہم پروگرام میں زیر بحث لائیں گے ایک دوسرا موضوع جس کے حوالے سے ہم مختصر سی بات کریں گے۔ وہ موضوع ہے، کچھ عرصہ پہلے ترکی میں روس کے سفیر کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ اس حوالے سے معاشرے کے افراد کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو سراہا ہے کہ یہ بہت اچھا کیا، کیونکہ روس نے جو شام میں صورتحال پیدا کر دی تھی، جو مسلمانوں کی حالت اور جو مسلمانوں کا اس نے خون بہایا تھا، اس کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اہل علم، ارباب نظر اور ارباب فکر و نظر، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس اقدام کو اچھا نہیں کہتے، بلکہ اس کو غیر اسلامی، غیر انسانی اقدام کہتے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اسلام نے سفیر کو مکمل طور پہ حفاظت فراہم کی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ، کسی بھی ملک کے ساتھ ہو۔ آج ہم اس حوالے سے بھی مختصر سی بات کریں گے۔ ان دو موضوعات پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے میرے معزز مہمان محترم جناب محمد ابو بکر صاحب، جو کہ مذہبی سکالر ہیں، اسلام آباد میں دینی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ میں جناب کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ آپ نے شرکت کی۔ اسی طرح ناظرین، دوسرے موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ دیگر مہمان ہوں گے جنہیں ہم لائیو کال پہ لیں گے، تو
ابھی ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے معزز مہمان سے. سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں ان غیر اسلامی تہواروں کا، مثلا جس کا ایک کا تو میں نے ذکر کر دیا، کرسمس ڈے ہے، ویلنٹائن ڈے ہے، مدر ڈے ہے، فادر ڈے ہے، تو اس حوالے سے اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں اپنے میزبان بھائی عبداللہ صاحب اور اسی طرح وصال اردو کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو اپنے پاس گفتگو کرنے کا موقع دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ان کے اس کام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور بڑی عزت کے نگاہ کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو اس طرح کے مسائل سے آگاہ کرنے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں خیر و برکت عطا فرمائے. آپ نے جو سوال کیا ہے وہ یہ کہ یہ جو تہوار منائے جاتے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. حقیقت میں دیکھا جائے کہ اسلام کے اندر جو اسلام نے ہمیں تہوار دیے ہیں وہ دو ہی تہوار دیے ہیں، جس کو آپ نے بھی ذکر کیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ تیسرے تہوار کی کوئی اسلام میں حیثیت نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ جب اسلام کی روشنی میں دیکھا جائے تو آپ کو کوئی تیسرا تہوار نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارا یہ اسلام ایک مکمل دین ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں شریعت ملی ہے، جو آپ نے ہمیں دین دیا ہے، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کے اندر کوئی ایسا پہلو خالی نہیں کہ جس کو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا میرے آقا کی شریعت نے بیان نہ کیا ہو. سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. اگر یہ تہوار کی کوئی حیثیت ہوتی تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاران صحابہ جن کے واسطے سے ہمارے پاس دین پہنچا ہے، ان میں سے کوئی ایسا ہمیں عمل ملتا، کوئی ایسا پہلو دکھائی دیتا، کسی طرف سے ہمیں یہ چیز دکھائی دیتی جس کو ہم اختیار کرتے ہیں. اور یہ دیکھا دیکھی ہمارے مسلمانوں نے غیروں کے طریقوں کو اختیار کر لیا، جو کہ ایک بہت بڑے افسوس کی بات ہے، بہت بڑے افسوس کی بات ہے. اس لیے کہ اسلام جب مکمل ایک ضابطہ حیات ہے، ہمیں پورے زندگی کا ایک ہمیں نظام دے رہا ہے. ہمیں اسلام کو دیکھنا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھنا چاہیے، اپنی شریعت کو دیکھنا چاہیے. ہمیں اس میں شریعت کیا حکم دے رہی ہے. لوگ اپنے سیاسی مسلط کی بنا پر یا اپنے دنیاوی مفاد کی بنا پر جو ہے اس تہوار کو اپنا ایک تہوار مسلمان ہونے کی حیثیت سے سمجھ لیتے ہیں، جو بڑے افسوس کی بات ہے. غیروں کا تہوار جس کی بھی کوئی، جیسے کہ آپ نے بیان کیا، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ان کا بیک نہیں ہے، کوئی ان کی پس منظر نہیں ہے، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. مسلمان بھی دیکھا دیکھی پیچھے چلے جا رہے ہیں. ہاں جی. اور جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی سے منع فرمایا کہ یہ یعنی کسی غیر قوم کے ساتھ تشبہ اختیار کرنا، من تشبہ بقوم فہو منہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ غیروں کا تہوار، یہود و نصارہ کا تہوار، جس کے بارے میں ہمارا قرآن مجید ہمیں کھل کر بیان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. ہاں جی. کسی موقع پر بھی آپ ان یہود و نصارہ کی اتباع نہ کرو، ان کے ساتھ دوستی نہ کرو. یہ کبھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، آپ کے دشمن ہیں. ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے ان ناجائز اور جن کا کوئی ان کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں اور ان کو بڑھ چڑھ کے ہم پیش کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا یعنی ایک معتدل اور اپنے آپ کو روشن خیال ظاہر کرنے کے لیے ہم ان غیروں کے طریقوں پر چل پڑتے ہیں. میں افسوس سے کہتا ہوں ان مسلمان بھائیوں سے، اور ایک فکر بھی دلاتا ہوں کہ آپ حضرات ذرا غور کریں، دیکھیں کہ کیا ہمیں یہ شریعت اجازت دے رہی ہے. معاشرہ اس طرح کرے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے مذہبی لیڈران ہیں یا مذہبی رہنما ہیں یا سیاسی لیڈران ہیں، اگر وہ اس طرح کی حرکت کریں، ایسے تہواروں میں شرکت کریں، تو جو قوم ہے، جو ان کے ماتحت ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے فینز ہیں، ان کے اوپر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے کسی بڑے کے عمل کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، اپنے دین کو دیکھنا ہے. اللہ نے جو ہمیں شریعت دی ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہمیں وہ کیا رخ دے رہا ہے، ہمیں کہاں سے کیا لائن مل رہی ہے، ہم نے اس کو اختیار کرنا ہے. بڑے جو کچھ کر رہے ہیں
تو مسلمانوں کو چاہیے کہ خدارا ان بڑوں کی ہر برے اچھے فعل کے پیچھے نہ چل پڑیں. دیکھیں دین کیا کہہ رہا ہے, شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں کیا کہہ رہی ہے. ہاں جی, اور جبکہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, یہ مکمل دین جب ہے تو سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. اگر اس دین سے ہٹ کر کوئی بڑا خلاف کرتا ہے تو ہمیں اس کو بھی پوچھنا چاہیے بھائی, نہ کہ ہم آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑیں کہ اس بڑے نے کیا لہٰذا ہم بھی ایسے کریں گے. ہاں جی, ہمارا بڑا ہے, ہماری جماعت کا بڑا ہے, ہمارا لیڈر ہے, ہمارا پیشوا ہے, جیسے وہ کر رہا ہے ہم بھی ایسے کریں گے. نہیں, ان کو سب سے پہلے فالو, اصول دین کا اصول بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھنا چاہیے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا چاہیے. قرآن اور نبی کی سنت ہمیں کیا دے رہی ہے, ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے. بڑے جو کر رہے ہیں اس کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. یہ ایک ہماری نافہمی اور ناسمجھی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے, ہماری جماعت کا لیڈر ہے, ہمارا سپہ سالار ہے, ہمارا قائد ہے, ہمارا پیشوا ہے. جو بنیادی ان کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے غیر مسلموں کو مسلمانوں کے ملک میں حقوق دیے ہیں, تو کیا یہ چیز بھی حقوق میں ان کے شامل ہے؟ حقوق دیکھیں جی, حقوق ہیں. حقوق تو یہ ہے نا کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے. حقوق تو یہ ہیں کہ جس طرح ان کو تحفظ فراہم کیا جائے, ان کے جان و مال کی حفاظت کی جائے. حقوق یہ تو نہیں ہے کہ ان کے ناجائز کاموں کے اندر بھی شریک ہو جائیں آپ, جو ان کے شریعت کے اندر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب کرسمس ڈے آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ, ان کے آپ نے خود فرمایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کئی سو سال بعد وجود میں آیا. جب حضرت عیسیٰ السلام کے بعد یہ وجود میں آ رہا ہے تو گویا کہ ان کی شریعت کی بات بھی یہ نہیں ہے. ویلنٹائن ڈے آپ دیکھ لیں, کیا حیثیت ہے اس کی, ایک گند ہے. جی, ہماری مسلمان قوم جو ہے دیکھے دیکھی پیچھے پڑی جا رہی ہے اور لگی جا رہی ہے. کوئی نہیں دیکھ رہے, کوئی نہیں سوچ رہے کہ غلط ہے صحیح ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, اس کے کتنے نقصانات ہیں. ہاں جی, نہیں یہ چیز دیکھیں. بلال صاحب ہمارے ساتھ کال پہ, ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بلال خان بہت شکریہ آپ نے شرکت کی. بلال خان یہ بتائیں کہ ابھی جو چند دن پہلے ترکی میں جو روس کا سفیر قتل ہوا ہے اس کے حوالے سے معاشرے کے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. بعض لوگوں نے اس کو اچھا اقدام قرار دیا ہے اور بعض لوگوں نے اسے اچھا تصور نہیں کیا ہے, تو آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے ہمیشہ امن اور جو شانتی ہے اس کی دعوت دی, اور سفیر کے قتل کے حوالے سے جو بات زیادہ گردش کی گئی ہے وہ یہ کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس اقدام کی اول تو پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں جو اہل علم ہیں انہوں نے اس کی مذمت کی کہ سفیر کا قتل درست نہیں ہے. لیکن ہمیشہ کوئی بھی کارروائی ہو, کوئی اقدام ہو تو اس کا پس منظر ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ جو کام ہوا, یہ ایکشن ہوا, اس کا پس منظر کیا تھا, کس کے رد عمل میں یہ کام ہو. تو روسی سفیر کا قتل اس لحاظ سے تو مناسب نہیں جانا گیا, لیکن اس کی وجوہات اگر ہم دیکھ لیں یا اس کے بعد جو کچھ ہوا, یعنی کہ ایک فرد کا قتل تھا جس کے بعد پوری دنیا میں اس چیز کو اتنا اچھالا گیا کہ 4 لاکھ لوگوں کا جو قتل عام ہوا حلب میں اس کو نظر انداز کیا گیا. اور وہ جو موضوع تھا, آپ کیا کہتے ہیں, یعنی اس کے اسباب اور محرک تھے, کس چیز نے اس جو بندے کو ابھارا کہ اس نے اس طرح کا اقدام اٹھایا؟ دیکھیں, ہمیشہ ایک جو ہمیں دہشت گردی کی میں مسلمانوں کو جو نشانہ بنایا گیا ہے, یہ ایک لغت استعمال کی گئی ہے دہشت گردی کی, جس کے تحت یہ ہر اسلام پسند کو اسی صف میں کھڑا کرتے ہیں. تو مغرب میں جو آج کل حملے ہوئے ہیں اس میں تو کوئی یعنی کہ اسلام پسند زیادہ تر وہاں پہ موجود نہیں ہے. وہی لوگ انہی کے معاشرے سے اٹھتے ہیں, انہی پر حملے کرتے ہیں. نہ تو ان کا تعلق کسی اسلامی عسکری گروپ سے ہوتا ہے, نہ کوئی اور ایسی شخصیت ہے کہ جو مطلب اسلامی یا عسکری معاملات کی طرف دعوت دیتے ہیں. لیکن اب یہاں جو روس پہ جس شخص نے حملہ کیا, اس نے روس کے سفیر کو جس نے قتل کیا, اس نے یہ بات اعلانیہ کہی کہ میں نے حلب کا بدلہ لیا ہے. اول تو یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ جن کی ذہنیت اس جانب جاتی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں. ان لوگوں کو ابھارا گیا یا پھر اتنا قتل عام ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے, پھر تمام مغربی قوتیں جو ہیں اس کو نظر انداز کر کے ایک جانب لاکھوں کے قتل کو چھوڑ دیتے ہیں, اور دوسری جانب جو ہے ایک شخص کے قتل پر یعنی کہ ان کے جو من پسند لوگ ہیں ان کا ایک فرد بھی قتل ہو تو پوری دنیا کا یعنی کہ موضوع ہی بدل جاتا ہے. تو یقیناً یہاں بھی ایک احساس کمتری ہو جاتی ہے. اس کا پس منظر تو وہی ہے جو حلب میں ہوا. روس کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے. کیا کہتے ہیں آپ بلال خان اس کا پیش منظر؟
جی پیش منظر کیا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے جو روس اور ترکی کے تعلقات ہیں اس میں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں تو اس کا کچھ اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جیسے ہی حملہ ہوا تھا طیب اردگان نے خود اس پر ایک ریئیکشن دیا، اور ان کا جو سیاسی ایک ذہن ہے وہ اس حوالے سے کافی ایکٹیو ہے، جو انہوں نے فوراً رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات بحال رکھنے کے لیے ایک اجلاس بھی کیا، اور روس نے بھی ایک اس کے حوالے سے یہ اپنا رد عمل دیا کہ اس سے ہمارے معاملات خراب نہیں ہوں گے۔ ممکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو قتل تھا اس کے خلاف یا اس کے اقدام قتل میں کچھ ایسے ہاتھ بھی یا سوچ بھی کار فرما ہو سکتی ہے جو ترکی کو ابھرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ ایک بغاوت بھی ہوئی ہے ترکی میں، اس کو بھی ہم یعنی کہ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد یہ حملہ بہت کچھ سوالات اس پر اٹھ رہے تھے کہ کن کے کہنے پہ ہوا یا نہیں ہوا، تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید روس اور ترکی کے تعلقات اس سے بہت زیادہ بگڑ جائیں گے، لیکن ابھی ایسا جلد ہوتا نہیں نظر آ رہا۔ اچھا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا اس قتل کے حوالے سے نقطۂ نظر کیا ہے؟ دیکھیے، ایک انسان کے قتل پر مذمت ہر فرد کرتا ہے۔ میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں کسی کے قتل کا قائل نہیں ہوں، لیکن کیا میرا سوال یہ ہوگا کہ روس کی بمباری سے ایران اور روس کے اتحاد اور بشار الاسد کے ہاتھوں جو لوگ قتل ہوئے، اس قتل کا جواز کس بنیاد پر بنایا گیا ہے؟ کیا ان تمام لاکھوں لوگ جو تھے ان کا قتل عام ہونے پر جو لوگ خاموش تھے، وہ اس قتل کو اگر قتل گردانتے ہیں تو جو کچھ روس نے وہاں پہ کیا اس پر ان تنظیموں کا، ان لوگوں کا یا اس مکتب فکر کا کیا رد عمل تھا، کیا ان کا ریئیکشن تھا، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اگر انسانیت کے یہ دو معیار قائم کیے جائیں کہ ایک جانب تو لوگوں کا، لاکھوں لوگوں کو یعنی بموں سے اڑایا جائے، ان کے اوپر کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا جائے، اور دوسری جانب اگر کوئی ذہنی طور پر جذبات میں آ کر یا اس کسی ریئیکشن میں اس نے ایک فرد کا قتل کر دیا، تو ان دونوں کا موازنہ ایک تو انصاف پر مبنی نہیں ہے کہ ایک فرد نہ لاکھوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ ہی ان معصوموں کا خون اور اس کا خون جو ہے اس کا موازنہ کسی صورت انصاف پر مبنی ہے، اگرچہ یہ قتل ایک لحاظ سے یہ ہے کہ مناسب نہیں ہے۔ چلے جی، بہت شکریہ، لیکن موضوع کے دوسرے پروگرام کے دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ایک سوال ان میں سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی کچھ دن پہلے جو مسیحی برادری کا ایک تہوار گزرا ہے کرسمس ڈے کے نام سے، اس میں ہمارے کچھ مذہبی اور سیاسی لیڈران نے شرکت کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے قوم کو کیا میسج جائے گا، خاص کر جو ہماری نوجوان نسل ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کو پسند کرنے والے ہیں؟ بنیادی طور پہ بات تو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اس کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ چیز ضرور دیکھنی ہے کہ شریعت کے تقاضے ہم سے کیا ہیں، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، یا ہم کس قانون کے تحت یا کس اصولوں کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سب سے بڑی مثال ہے، اور وہ بڑا سبق ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس قوم سے ہم مشابہت رکھیں گے اسی میں سے اٹھائے جائیں گے۔ یہاں پہ دو بنیادوں پر یہ کام ہوتا ہے جو اقلیتوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایسے فنکشنز اٹینڈ کیے جاتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے اظہار یکجہتی ہے۔ تو دیکھیں، اسلامی اصولوں کے تحت ان سے اظہار یکجہتی کرنا، ان کا انسانی حق دینا، ان معاشرتی حقوق دینا، یہ تو اسلام سب سے زیادہ ہمیں اسلام ہی دیتا ہے۔ کسی اور مذہب میں، کسی اور قانون میں یہ چیز نہیں ہے جو اسلام نے اپنی اقلیتوں کو حقوق جو دیے ہیں۔ لیکن ایک مکمل طور پر غیر شرعی جو کام ہوتے ہیں، جو ہمارے عقائد سے متصادم ہوتے ہیں، اور نوجوانوں کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ یہ کس جانب ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے وزیر اعظم صاحب اس حوالے سے کافی شوقین نظر آتے ہیں، دیوالی پر بھی، پھر کرسمس کے حوالے سے بھی۔ تو بات یہ کہ ہمیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اس صورت میں کہ ہم ان کے حقوق جو ہیں ان کو تسلیم کریں، ان کو حقوق فراہم کریں، لیکن وہ خرافات جن سے ہمیں ہمارا دین روکتا ہے، ہمارا مذہب روکتا ہے، جیسے ابھی آگے آئندہ آنے والے دنوں میں ویلنٹائنس ڈے آئے گا، پھر اپریل فول آئے گا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسلام مخالف ہیں بالکل۔ اور ہیپی نیو ایئر کے نام سے ابھی 2-3 دن میں جو ایک خرافات کہ ہم سرگرم ہوگا، اتنے زیادہ متاثر ہو گئے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو اپنی طرف لائیں، اپنے تہواروں میں ان کو اپنے ساتھ شریک کریں، ہم دن بدن ان کی طرف جا رہے ہیں، ان کے سب سے اہم مسئلہ اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو یعنی کہ مغربی
جو تہوار ہیں ان سے معروف کیوں ہوتے ہیں؟ اس میں ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ملکی سطح پر یا ہمارے نوجوانوں کی جو ذہن سازی کی جا رہی ہے پوری قوم کو کیا دکھایا جا رہا ہے۔ اس میں معذرت کے ساتھ ہمارا میڈیا بھی بہت زیادہ انوالو ہے کہ جبکہ وہ جو وہاں کا اس معاشرے کی جو خرافات ہیں ان کو اس قوم سے کس نے متعارف کروایا سب سے پہلے۔ دوسری بات حکومت کی یہ ہے کہ نیو ایئر کے دن جو کچھ پٹاخے بجائے جاتے ہیں اس کے علاوہ کیا کچھ نہیں ہوتا، فائرنگ ہوتی ہے، آتش بازی ہوتی ہے، اس کو یہ حکومت یا ہماری انتظامیہ مقامی طور پر ملکی سطح پر یا صوبائی سطح پر روکنے کے لیے اقدامات کیوں نہیں کر رہی؟ اور اس میں بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم اپنے نظریاتی لحاظ سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے مکتب سے اپنا تعلق دور کیا، ہم نے اپنے اہل مذہب سے اپنا رشتہ توڑا، ان سے دور رہنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ہم نے زیادہ تر جو اغیار کے تہوار ہیں اس کو اپنایا۔ ہمارے بچوں کو اسکولوں کے اندر یہ تعلیم دی جاتی ہے ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے، جی، اور اس حوالے سے اگر آپ یہ بھی دیکھ لیں یہ اپریل فل کے دن باقاعدہ تقریبات رکھی جاتی ہیں، تو اس کے اندر جب ہمارے بچوں کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کا ذہن ایسا بنایا جائے گا اور انہیں ہم نے مدرسوں اور مسجد سے دور رکھا، اپنے مذہبی علوم جو لوگ ہمیں دیتے ہیں ان سے ان بچوں کو دور رکھا، ان کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگا کر ہم نے انہیں وہی ماحول فراہم کیا جو لنڈن میں بیٹھ کر بھی ہمیں میسر ہو سکتا ہے، یورپ میں بھی میسر ہو سکتا ہے۔ وہ چیز ہم خود اپنے گھر میں لا کے پھر اس کے بعد بچہ جب گھر آتا ہے تو ہماری ٹی وی اسکرین بھی وہی کچھ اسے دکھا رہی ہوتی ہے جو ہمارا ایک ہمارے مغربی جو لابی جو چاہتی ہے ہمارے نصاب میں یہ چیز شامل ہو۔ تو یقیناً جب بچے کی پرورش ایسی صورت میں ہوگی تو پھر نہ تو اس پر والدین کی کوئی بات اثر رکھتی ہے، نہ پھر وہ اپنے نظریاتی لوگوں کے قریب ہوگا، اسے جو پڑھایا گیا، جو اس کا ذہن بنایا گیا وہ اسی جانب راغب ہوگا۔ حکومت اس چیز کو روک سکتی ہے معاشرتی طور پر۔ جی، میڈیا کو اور نصاب تعلیم جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس کو زیادہ آپ اس میں اثر انداز دیکھتے ہیں؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں اس کو سب سے زیادہ، یعنی آپ اگر ایسے 20 سال پہلے کی صورتحال دیکھیں تو ہمارے میڈیا کی وہ صورتحال نہیں تھی جو آج آزاد ہے۔ اس میڈیا کو آزاد نہیں بلکہ مادر پدر آزاد بھی کہا جائے تو یہ مناسب ہے اس کے لیے کہ وہ آزادی جو آج ہمارا میڈیا ہمارے گھر کی اسکرین پہ دکھا رہا ہے وہ تہوار دیکھیں، کبھی بھی ایک چیز کو اچھا کر کے پیش کرنا جو ہے وہ ایک اس لحاظ سے جرم ہے کہ اس کو ہم ایک غلط چیز کو اچھا کر کے پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو اسلامی نقطۂ نظر سے نہیں بھی دیکھتے تو ہماری مشرقی جو تہذیب ہے وہ بھی ایسی، یعنی کہ حیا باغ قسم کی جو تقریبات ہیں، جو اس طرح کے تہوار آتے ہیں اس کے قائل نہیں ہے۔ جتنی سر عام یہاں پہ ان تہواروں میں بے حیائی ہوتی ہے، پھر جانوں کا نقصان ہوتا ہے آتش بازی کے دوران، اور پھر اس میں لاکھوں کا سرمایہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ابھی نیو ایئر کے حوالے سے دبئی میں کوئی تقریب ہو رہی جس میں کئی بلین ڈالر جو ہے اس پہ ضائع ہوں گے آتش بازی پہ۔ تو یہ مطلب ہم اپنے ذہنی ہماری جو پستی ہے وہ اس قدر نیچے آ چکی ہے کہ ہمیں یہ خبر نہیں کہ اس سے ہمارا نظریات کا کتنا نقصان ہے، ہمارے دین سے کتنا انحراف ہے اور ہمیں معاشی طور پر کتنا نقصان ہے۔ تو یہ ساری اپنی پروڈکٹ بھی ہمارے اوپر بیچتے ہیں، اپنے نظریات ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں اور ہمارے نسلوں کو ایک خراب کر کے ان کو اپنی فکری غلامی میں لینے کا جو ہے آغاز اسی طرح کے تہواروں سے اور ایسی تقریبوں سے ہوتا ہے۔ شکریہ بلال خان، آپ نے شرکت دی، نوازش۔ جی ابو بکر صاحب، کوئی تبصرہ کرنا چاہیں گے بلال بھائی کی باتوں میں، کوئی اضافہ؟ ماشاءاللہ بلال بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ اس میں تھوڑا میں یہ بات کہوں گا اضافے کے ساتھ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، یہ بڑی سخت وعید ہے۔ اچھا، یہ مشابہت سے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشابہت سے مراد شکل و صورت میں مشابہت اختیار کرنا، شکل و صورت یہاں تو من تشبہ بقوم فہو منہ، یہ من جو آپ دیکھیں نا کہ حدیث کا مفہوم کیا کہہ رہے ہیں ہمیں، اس میں کسی ایسی وضاحت نہیں ہے کہ شکل و صورت کی مشابہت ہے یا کسی اور عمل میں ہے، مطلقاً حدیث ہے اور مطلقاً کسی بھی فعل میں، عمل کوئی میں، بھی ہو، کیسے بھی حرکت میں۔ ہاں جی، مطلقاً جب ہے تو مطلقاً ہر چیز کے اندر شامل ہے، اس میں ہمارے شکل و شباہت میں بھی، لباس میں بھی، ہمارے معاملات میں بھی، دین میں بھی، سب کچھ ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں۔ اور اس میں ذرا آپ اس کو دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خلیفہ دوم ہیں، ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہیں، قابل احترام ہیں، کہ کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت میں فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ انجیل کے اوراق ملے اور آپ ان کی تلاوت کر رہے تھے یا پڑھ رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، دیکھتے ساتھ ہی آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے بھر گئے، اور عمر کیا ہے پوچھا، جی کہا کہ جی یہ انجیل کے اوراق ملے ہیں، مجھے پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً یہ ارشاد فرمایا کہ کیا میرے آنے کے بعد بھی تمہاری وہی ذہنیت ہے، یا تم اسی کتابوں کو پڑھتے ہو کہ جو منسوخ ہو چکی ہیں؟ قرآن آیا، قرآن کے بعد انجیل کوئی نہیں ہے، اور اگر میرے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں، یا میرے بعد جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ان کے لیے بھی یہی لازم ہے کہ میری دین کی اتباع کریں۔ وہ اپنی کتاب کی اتباع نہیں کر سکتے، اپنے کتاب کے قوانین کی پیروی نہیں کر سکتے، ان کو جو ہے نا فالو نہیں کر سکتے، ان کو لاگو نہیں کر سکتے۔ ان کے آنے کے بعد بھی وہ میری اتباع کریں گے اور میری شریعت کی اتباع کریں گے، اور کسی کو بھی اپنی کتاب کی دعوت نہیں دیں گے۔ تو ہمیں کیا ہو گیا کہ آج حضرت عیسیٰ السلام کے بارے میں یہ ہے، اور آج ہم مسلمان انہی غیروں کی وجہ کیا ہے، جس طرح میں نے بلال صاحب سے بھی عرض کیا تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کو اپنی طرف لائیں، ان کو اپنے تہواروں میں لے آئیں، ان کو رمضان میں روزے رکھائیں، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا، بالکل ہونا چاہیے، ان کو ہم اپنی طرف لے آئیں، لیکن ہم دن بدن ان کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ تو بلال بھائی نے جو کہا ہے کہ ہم فکری طور پہ غلام بنے ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو کردار ہے وہ ہمارے میڈیا کا ہے اور ہمارے نصاب اور نظام تعلیم کا ہے۔ بالکل یہ بات بھی ہے، اس میں کیا کہیں گے؟ یہ بات بھی ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری ذہنیت مفلوج ہو چکی ہے، ہم ان کے ایسے پیروکار ہوئے یا ایسے معتقد بن گئے کہ ہمیں ان کی بات آخری بات نظر آتی ہے، ان کا عمل آخری عمل نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی جو ترقی ہم ان کے اعمال میں دیکھ رہے ہیں، جبکہ اگر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اتباع کی جائے، دنیا میں بھی ترقی ہے، آخرت میں بھی ترقی ہے، کیونکہ آخرت کی ترقی چھپی ہوئی ہے اور دنیا کی رنگ رنگینیاں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی انہی کی اتباع کرو، ان کے پیچھے چلو، یہی کامیابی ہے۔ تو ہمارے مسلمان بیچارے جو آخرت کی جو نعمتیں ہیں، جو آخرت کے کامیابیاں ہیں، وہ چھپی ہوئی ہیں، ان کی طرف ان کی نگاہ جا ہی نہیں رہی، جو ظاہر ہے اس کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ وہ جو چیز چمکتی ہوئی ہوتی ہے، ہاں جی، وہ لوگ اس کے پیچھے دور سے بھی اس کے لوگ پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، اور جو چیز ہو قیمتی لیکن اس کی چمک نہ ہو تو لوگ نہ ہو کچھ بھی اس کو وہ۔ اچھا، دوسرا یہ ہمارے جو معاشرے میں ہوا ہے، زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ اقلیت ہیں، یعنی جو غیر مسلم ہیں، ان کی دل جوئی کرنی چاہیے، اس لیے ہم جاتے ہیں ان کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں۔ تو دل جوئی جو ہم کرتے ہیں، یا ان کو تسلی کے طور پہ ان کے پاس جاتے ہیں، یا ان کا دل رکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو کیا دل رکھنے کے لیے، تسلی کے لیے ہم ایسے یعنی اعمال کر سکتے ہیں؟ عبداللہ بھائی، بات یہ ہے کہ دین ہمیں ہمدردی کا درس دیتا ہے، اور انسانی ہمدردی کا، کہ انسان کے ساتھ ہمدردی کرو چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم نے دین کو سمجھنے کے لیے اور اپنے اس طرف چلنے کے لیے ہم نے پہلے اپنے دین کو دیکھنا ہے، اپنی شریعت کو دیکھنی ہے کہ غیروں کے ساتھ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ہمدردی کی ہے، ان کے ساتھ کیسی دل جوئی کی ہے۔ ملتا کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو خاص کر مکہ میں مشرکین تھے، مدینہ میں پھر یہودی بھی تھے، اور عیسائی لوگ بھی ہوتے ہوں گے جو نجران سے آئے تھے، اسی طرح دوسرے تیسرے مذاہب کے لوگ بھی تھے۔ تو کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کوئی ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی اس طرح کے تہواروں میں دل جوئی تو ثابت ہے، لیکن کس طریقے سے ثابت ہے کہ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، ان کے حقوق کا خیال کیا، ان کے جان و مال کا تحفظ کیا۔ ہاں جی، یہ کیا ہے کہ جا کر دعوت دو، اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو جہاد ہے، اگر وہ مانتے ہیں تو جزیہ، نہیں مانتے ہیں تو قتال ہے اس سے۔ ہاں جی، یہ جزیہ دینے کے بعد ان کے تمام حقوق وہی ہوتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے حقوق ہوتے ہیں، ایسے ہی اسلام کا قانون ہے۔ جب اسلام کا قانون یہ بتاتا ہے کہ جب ایک اقلیت ہمارے ماتحت ہے، ہمارے قوانین کا وہ لحاظ کرتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے حقوق کا پورا خیال کریں۔ لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ حقوق کے اندر آپ اتنا آگے بڑھ جائیں کہ اپنا دین ہی چھوڑ دیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہی چھوڑ دیں۔ ذرا دیکھیں صحیح کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بت خانے کے اندر گئے، ان کے ساتھ بتوں میں عبادت کے ساتھ شریک ہوئے ہیں،
یا کسی غیر یہودی ہیں یا نصرانی ہیں ان کے کسی تہوار کے اندر جا کے شریک ہوئے ہیں؟ یا کسی صحابی کو کوئی عمل ثابت ہے؟ وہ حقوق، وہ دلجوئی، وہ ہمدردی میرے آقا نے تعلیم دی ہے اور کر کے دکھایا ہے، لیکن کہیں ایسے تو ثابت نہیں ہے نا کہ جا کر ان کے بتخانے میں شریک ہو گئے، ان کے اعمال کے اندر شریک ہو گئے ہوں، ان کے جو غلط طریقہ کار ہیں اس کے اندر بھی شریک ہو گئے ہوں، یہ تو کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اور جب یہی تو حضور اکرم سے فرما رہے ہیں نا کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش کی نہیں سیرت ہے، میں نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ سیاسی نقطہ نظر سے کیا اس کی کوئی صورت؟ دیکھیں سیاست بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ ہم یہ سوال تب اٹھتا ہے کہ جب ہم نے سیاست کو دین سے جدا کر دیا۔ دین سے تو جدا ہے الریڈی ہماری سیاست، کیا سمجھتے ہیں ہماری میں اپنی سیاست کی بات نہیں کر رہا، میں مطلق سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ جی ہاں جی، ہماری سیاست وہ الگ چیز ہے، لیکن جو سیاست ہے بحیثیت سیاست یہ دین کا ایک شعبہ ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا لقب ہے، کیا ان کی صفت ہے؟ امام سیاست۔ ہاں جی، اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لقب دیا، امام سیاست ہیں، اور صحابہ نے ان کی سیاست کو پہچانا۔ جی امام سیاست ہیں، سیاست دین کا حصہ ہے تو تب ہی تو ان کو یہ اس لقب سے نوازا گیا۔ ہاں جی، اس سے معلوم ہوا کہ سیاست دین کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک شعبہ ہے، اور آج ہم نے اپنے ذہنوں کے مطابق اس سیاست کو دین سے جدا کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے سیاسی طور پہ ہم ایسے کاموں کے اندر بھی پڑ جاتے ہیں کہ جو غیر شرعی ہوں اور دین کے خلاف ہوں۔ جب ہم اپنی سیاست کو دین کے مطابق بنائیں تو پھر یہ سوالات پیدا ہونے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ یعنی سیاست میں بھی اس کا کوئی کوئی گنجائش نہیں، بالکل کوئی گنجائش۔ اچھا، لیکن جب سیاست سمجھ کے کی جائے، آج کل سیاست ہے ہی نہیں ہماری نا جی۔ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو تو سیاست برائے نام ایک سیاست کہہ سکتے ہیں، یہ ایک لیبل سمجھ سکتے ہیں ہم، سیاست یہ سیاست ہے، ورنہ حقیقی معنوں میں وہ سیاست جو ہے وہ دین کے تابع ہے۔ جب دین کے تابع ہوگی تو اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں۔ اچھا، ابھی ہم آتے ہیں دوسری طرف کہ اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے، ہمارے مذہبی لیڈران نے یہ کام کیا، سوشل میڈیا پہ بہت اس کا چرچا ہوا، بعض لوگوں نے اسے سراہا، جو کھلے ذہن کے جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، بعض لوگوں نے اپنے ان کے جو فینز ہیں، جو ان کے اپنے چاہنے والے ہیں، انہوں نے ان کو اچھا نہیں کہا، بلکہ ان کے خلاف بیانات دیے کہ یہ ہمارے لیڈران نے اچھا نہیں کیا۔ تو اوورآل معاشرے کے اوپر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بھائی، بات یہ ہے کہ جی، جو بھی غلط کام ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے نہ چل پڑیں۔ جو بات غلط ہے اس کو غلط کہیں، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا لیڈر کیا یہ جو کام کر رہا ہے یہ ہمارے دین کے مطابق ہے یا کہ نہیں، ہمارے مفاد میں ہے یا کہ نہیں۔ ہاں جی، اگر ہمارے دین اور ہمارے ذاتی اسلامی روشنی کے مطابق مفاد میں ہے تب تو ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے، اس کی تعریف بھی کریں اور اس کو اچھا بھی ہم کہیں، اس کی تحسین بھی پیش کریں۔ لیکن جب ایک لیڈر نے کام غلط کیا ہے، بحیثیت شریعت وہ غلط کام ہے، اور معاشرے کے اعتبار سے بھی اگر عمومی طور پہ نگاہ میں دیکھا جائے تو یہ غیر شرعی کام ہے، تو ہمیں جو ہے نا اپنے کھلے دل کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہمارے اس لیڈر نے، ہمارے اس قائد نے یہ کام غلط کیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری قوم کے اندر اتنی جرت ہے؟ جرت پیدا کرنی چاہیے، اگر نہیں ہے تو پیدا کرنی چاہیے۔ پیدا اس لیے کریں کہ جب کیسے پیدا کریں؟ دیکھیں نا جی، اب ایک کوئی لیڈر بھی ہے جب ایسا غلط کام کر رہا ہے تو ہم اس کے دیکھیں، حضرت میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی، ان کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ کیا فرما رہے ہیں، اتنے بڑے لیڈر امیر المومنین ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی غلط کام ہو تو میرا محاسبہ کریں، مجھے ٹوکیں، مجھے روکیں۔ تو ہمارے لیڈروں کو بھی یہ اپنے کارکنوں کو سبق پڑھانا چاہیے اور یہ بات بتانی چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات ناممکن سا ہے ہمارے لیڈر ایسا کریں کہ وہ خود کو پیش کریں۔ پھر وہ اپنے آپ کو اسلامی لیڈر نہ کریں نا، وہ اپنے آپ کو پھر سیاسی اور ایک دنیاوی اعتبار سے جس طرح باقی، ٹھیک ہے، ان کو جو کرنا ہے وہ تو کر رہے ہیں، لیکن مثلا ایک بحیثیت قوم، میں ہوں، آپ ہیں، دوسرے ہیں، تیسرے ہیں، ہمارے اندر یہ شعور کس طرح پیدا ہوگا کہ ہم اپنے لیڈر کی بات کی مخالفت کریں، کھل کے سامنے آ جائیں، میرے لیڈر نے یہ بات کی ہے بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ہے تو مشکل کہ ہمارے اندر وہ جرت نہیں ہے۔ اگر اس جرت کو ہم پیدا کرنا جرت پیدا کرنی چاہیے، جرت پیدا کرنے کے لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساران صحابہ کی تعلیمات کو پڑھنا چاہیے، ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، حیات الصحابہ کا مطالعہ کریں کہ وہ کیسے اپنے امیر المومنین کو یا اپنے بڑوں کو پوچھتے تھے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے۔ یہ جائز کام ہوتا تھا،
وہ کپڑے والی بات حضرت عمر فاروق کی زندہ مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ کرتا بن گیا، باقی وہ کرتا نہیں بنا، تو پوچھا گیا کہ بھائی یہ ہمیں جو کپڑا دیا گیا وہ پورا لباس نہیں بنا ہمارا، آپ کیسے بن گیا؟ ہاں جی، یہ ہمارے ان دوستوں نے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے، جو ہمارے مذہبی کارکنان ہیں، انہوں نے ان صحابہ کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ میرے صحابہ بھی تو میرے آقا کے کارکن ہیں نا، شاگرد ہیں۔ اس میں چلیں، اگر علماء کرام ہیں، آپ دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اس حوالے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام کو اگر کچھ کرنا چاہیے، قوم کے اندر ایک شعور بیدار کریں، تو کیا کرنا چاہیے علماء کرام کو؟ دیکھیں، علماء کرام کو سب سے پہلے تو اپنی زندگی کو سیدھا کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو خود پہلے اپنا کردار ٹھیک کریں، اپنا لباس، اپنا حلیہ، اپنا اخلاق، اپنا کردار دین کے مطابق لائیں۔ اگر اپنے آپ کو مذہبی کہلاتے ہیں تو صحیح مذہبی بن کر دکھائیں۔ جب ہمارے اندر انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، ہم خود پورے کے پورے مکمل طور پہ مذہبی ہوں گے تو اس کا اثر ہوتا ہے، خود بخود کارکن اس کا اثر لیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ سچی بات کا اثر دور تک جاتا ہے، حق بات کا اثر دور تک جاتا ہے۔ جب حق بات کا، سچی بات کا اثر دور تک جاتا ہے، جب ہم نے ایک حق بات کو، دین کو، سچائی کو اور دینی راستے کو، حق راستے کو اختیار کر لیا ہے، تو اس کا اثر ہمارے کارکنوں پر پڑے گا۔ جب ہم خود ہی اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے، اپنے اندر انقلاب پیدا نہیں کریں گے، تو کارکنوں کو ہم جتنی تقریر جھاڑتے رہیں۔ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ سب سے پہلے علماء کرام کی تربیت بالکل کریں۔ ایسی بات، سب سے بنیادی چیز تو یہی ہے کہ لیڈر کی اپنی پہلے اصلاح ہونی چاہیے، اس کا اپنا پہلے کردار ٹھیک ہونا چاہیے، تب کو کون ٹھیک کرے گا؟ علماء کرام۔ یہ جو ہے نا بہت مشکل سوال ہے، اس کا جواب بھی بڑا مشکل ہے۔ نہیں، تھوڑا سا آپ وضاحت کر دیں۔ تو اس کا جو ہے نا آپ خود سمجھتے ہیں کہ جب یہ علماء پڑھے ہیں، ان کو عالم بنے ہیں، دستار ان کی ہوئی ہے، اور قرآن حدیث کا مطالعہ کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہے، ہاں جی، صحابہ کی زندگی کو پڑھا ہے، تو اس کے باوجود ان کو فالو کرنا چاہیے، اپنے عملی زندگی میں اس کو لانا چاہیے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنی عملی زندگی میں لائیں گے، انشاءاللہ آپ کی اس قیادت میں بھی ایک اثر ہوگا، آپ کے کارکنوں پر بھی ایک تبدیلی ہوگی، اور آپ کا عزت و احترام بڑھے گا، آپ کا عزت و احترام بڑھے گا، یہ نہیں کہ کم ہو جائے گا۔ صرف اپنے اندر انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بشمول میرے، میں بھی اس کا اپنے آپ کو پہلے مخاطب کرتا ہوں کہ میں بھی اسی لائق ہوں کہ پہلے اپنے کردار کو ٹھیک کروں، پھر میں کسی پر انگلی اٹھاؤں۔ ہاں جی، ہمارے جو سیاسی ذات ہیں، کسی کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں تو یوں اشارہ کرے کہتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ 4 انگلیاں ہماری طرف آ رہی ہیں، 3 انگلیاں ہماری طرف آ رہی ہیں، ایک کہیں اور جا رہی ہے۔ ہاں جی، اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو 3 حصے ہم بھی ٹھیک نہیں ہیں، ایک حصہ وہ ٹھیک نہیں ہے، 3 حصے ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ ہاں جی، تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، معارف القرآن تفسیر انہوں نے لکھی ہے 8 جلدوں میں۔ انہوں نے ایک بات لکھی ہے بڑی عجیب بات، کہ انسان اگر اپنی کمزوریوں پر نگاہ دوڑائے، اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ میری کیا کیا کمزوریاں ہیں، اور اپنی ان کمزوریوں کو دیکھنے کے بعد ان کی اصلاح کی فکر میں لگ جائے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کسی پر نگاہ اٹھائے یا کسی پر انگلی اٹھائے، اتنا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس۔ ہمارے اندر اتنی خرابیاں ہیں کہ ایک ایک خرابی کو لے کر اگر ہم اس کی اصلاح شروع کر دیں تو ہم اس قابل، اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم کسی اور کے اوپر تنقید کریں یا کسی اور کے اوپر جو ہے نا ہم انگلی اٹھائیں کہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں۔ اصل میں دوسروں پر انگلی اٹھانا آسان ہے، اپنے عیبوں کو دیکھنا مشکل ہے۔ تو حضرت کی یہ بات بڑی جو ہے جامع بات ہے اور سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے کہ انسان کو دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنی خرابیاں ہیں۔ جب اپنی خرابیاں نظر آئیں گی تو دوسری کی خرابیوں کو دیکھنے کا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے علماء کرام کو اپنی تربیت، ظاہر بات ہے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، گفتار کے بجائے کردار کے غازی بنے، اس کے بعد وہ پھر ان کی بات میں اثر بھی، یعنی اثر انداز ہوگا، تبدیلی بھی آئے گی، انقلاب بھی آئے گا اور عزت بھی بڑھے گی۔ عزت بھی بڑھے گی۔ چلے جی، مولانا ابو بکر صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی۔ ناظرین، بات ہے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے خیال میں چیف جسٹس بھی گزرے ہیں۔ نہیں، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں۔ اچھا، ان کے والد صاحب، جی جی ان کے والد صاحب ہیں مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑی زبردست بات کی ہے کہ انسان جب اپنی اصلاح کرنے لگ جائے تو اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ غیروں کے اوپر انگلی اٹھائے۔ یہ یقیناً بڑی پیاری بات ہے۔ ناظرین، پروگرام میں
ہم نے محمد بلال صاحب کو شریک کیا اپنے ساتھ. میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم دیا ہمیں, اور اسی طرح مولانا محمد ابو بکر صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمارے پاس تشریف لائے. بس ناظرین, اسی پیغام کے ساتھ میں بھی آپ ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں کہ انسان اگر اپنا وجود اس کو باقی رکھنا چاہتا ہے, اپنی شخصیت باقی رکھنا چاہتا ہے, اور خاص کر پھر ایک مسلمان اگر اپنا تشخص برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسلام سے جڑا رہے, اسلامی تعلیمات سے جڑا رہے. اور پھر خاص کر آج کل ہمارے معاشرے میں جو ایک بہت ہی ناسور بن چکا ہے ہمارے لیے ہمارے مذہبی لیڈران تو نہیں لیکن سیاسی لیڈران. ہمیں یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ میرا لیڈر یہاں پہ وہ غلطی کر گیا, لیکن پھر بھی میں ڈٹا ہوا ہوں. یہ انسان کے جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انسان کو پتہ بھی ہے کہ یہاں پہ غلطی ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنی آنا پر, اپنے اس تعصب پر ڈٹا ہوا ہے. اس کو یہ غلط کام بھی اچھا نظر آ رہا ہے, اس کو یہ غلط اقدام بھی اچھا ہی دکھائی دیتا ہے. یہ انسان کے جاہل ہونے کے لیے بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے اگر دیکھیں, ٹھیک ہے آپ کسی بھی پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, کسی بھی جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, دوسرے کے ساتھ اختلاف کریں لیکن احترام کے ساتھ. ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا اور پھر خاص کر اپنے مذہبی لیڈران اور سیاسی لیڈران کے دفاع میں اس حد تک آنا کہ دوسرے کو نیچے گرانے کے لیے کسی حد تک جانا, یہ میرے خیال میں نہ تو اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی انسانیت اس کی اجازت دیتی ہے. دوسری بات جو ناظرین میں کرنا چاہتا ہوں, وہ جس طرح ہمارے پروگرام کے 2 حصے تھے, ان میں سے ایک تھا جو ترکی میں روس کا سفیر قتل ہوا, اس کے اوپر میری ذاتی اپنی یہ رائے ہے کہ یہ بہت ہی غلط کام ہوا ہے. یہ ایک فتنہ برپا کرنے کی ناکام کوشش تھی. جو حضرات اس کو اچھا اقدام قرار دیتے ہیں, جو حضرات اس کو ایکشن کا ری ایکشن قرار دیتے ہیں کہ یہ حلب کا بدلہ ہے, یہ شامی مظلوموں کا بدلہ ہے, تو بدلہ ایسے نہیں ہوتا. بدلے کے لیے آپ ایک طریقہ کار جو آپ کو دین اسلام نے دیا ہے, جو آپ کو قانون نے دیا ہے, آپ اس طریقہ کار کو اپنا کر آپ بدلہ لے سکتے ہیں. ایسے بے تقی اور بے ڈنگی حرکت کر کے آپ ایک فتنہ برپا کر سکتے ہیں, بدلہ نہیں لے سکتے. جو حضرات اس کو اچھا اقدام قرار دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس کے پس منظر اور پیش منظر کے اوپر اپنا مطالعہ وسیع کریں. ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کس قدر ایک اندوہناک اور ایک واقعہ تھا, ایک افسوسناک واقعہ تھا کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے ایک عظیم ملک کو اس میں انتشار برپا کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم, اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو حل کیا بڑے ہی احسن انداز اور احسن طریقے کے ساتھ. تو یہ ایک غلط اقدام تھا, نہ دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, نہ حالات حاضرہ اس کی اجازت دیتے ہیں, اور نہ ہی قانون, اسلامی قانون, اور نہ ہی دوسرا جو رائج قانون ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے. ناظرین, انہی چند باتوں کے ساتھ, انہی چند گزارشات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.